میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم اس مبارک مقام پر موجود ہیں، اس مبارک ہستی کے دربار میں ہیں جو اللہ عز و جل کے نبی ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بارگاہ میں، ان کے قدموں میں ہم بیٹھے ہیں۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں جس کو میرے آقا علیہ السلام نے خطیب الانبیاء کا لقب عطا فرمایا، یعنی یہ وہ فصاحت و بلاغت کے ماہر تھے اور ان کو اس قدر ملکہ حاصل تھا کہ آپ خطیب الانبیاء کہلائے۔ قوم مدین یہ عاد و سمود کی طرح بت پرستی کا شکار تھی، اور اس جرم کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی خرابی ان کے اندر تھی، اور وہ بڑی خرابی یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ بزنس مین تھے، کاروبار تھا، بڑے آسودہ حال تھے، رچ تھے، پیسے والے تھے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے اور مسافروں کا راستہ بھی روک لیا کرتے۔ اسی قوم کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قادر الکلامی سے سرفراز فرمایا تھا، اس لیے آپ نے اپنی قوم کو اعلیٰ پیمانے کی دعوت الی الحق دی۔ شہر مدین آپ کا وطن تھا۔ بہرحال میرے پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، اب حضرت شعیب علیہ السلام نے توحید کی، نیکی کی دعوت دی۔ اے قوم، پورا کرو تم اپنے ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ، اور مت کم دیا کرو لوگوں کو ان چیزوں سے، اور نہ مچاؤ اس کے سبب سے فساد زمین پر۔ اب یہ سن کر شعیب علیہ السلام کی، اللہ کے نبی کی بات سن کر ہونا تو یہ چاہیے تھا وہ سر جھکاتے، مان لیتے، مگر ان لوگوں نے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کیا کیا کہ کہا کہ اے شعیب، تمہیں معلوم ہونا چاہیے یہ مال ہمارا ہے، خواہ ہم اس کو زیادہ بیچیں خواہ کم بیچیں، ہم اپنی سمجھ سے کرتے ہیں، ہماری تجارت کے کاموں میں تمہیں دخل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تم وہی کام کیے جاؤ جس کام کی دعوت دیتے ہو، ہماری تجارت کی طرف توجہ نہ دو، ہمیں اپنا کام کرنے دو۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو۔ اگر تم بندگی نہ کرو گے اور اپنے وزن، ناپ تول میں اور میزان کو درست نہ رکھو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا تم پر پہنچے گا ایسا عذاب جیسا قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح اور قوم لوط پر یہ عذاب ہوا۔ اور یہ وہ وادیاں ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ وہ ملک ہے جہاں ان انبیاء کی نشانیاں موجود ہیں، بلکہ جو قوم لوط پر عذاب ہوا وہ تو اس علاقے سے بھی بڑی قریب جگہ ہے۔ اس کے بعد شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے قوم، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اسی کی عبادت کرو، اور مجھے اللہ کی جانب سے آیا ہوا نبی تسلیم کرو، اور میں جس چیز کا حکم دوں اس کو بجا لاؤ، اور ہر امر میں میرا کہنا مانو۔ ہر چند اور ہر وقت حضرت شعیب علیہ السلام کا اس قوم نے کہنا نہ مانا اور برابر سرکشی اور اپنی ضد پر اڑے رہے۔ بہت ہی مجبور و مایوس ہو کر حضرت شعیب علیہ السلام نے اس قوم کے واسطے دعا کی، ہلاکت کی دعا کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے شعیب، قریب ہے کہ تمہاری قوم پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرے گا، لہٰذا تم ہوشیار رہو، اور جو لوگ تم پر ایمان لائے ہیں ان سب کو لے کر شہر سے باہر نکل جاؤ، اور اب اس قوم سے دور رہو۔ اس فرمان الہی کو سن کر حضرت شعیب علیہ السلام اپنے اہل و عیال اور وہ لوگ جو آپ پر ایمان لا چکے تھے، وہ آلموسٹ ملا کر 1700 1700 کے قریب وہ لوگ تھے، ان سب کو لے کر شہر سے باہر چلے گئے۔ اب دیکھیں، جن کے نصیب برے ہوتے ہیں، جن کے دلوں پر مہر لگی ہوتی ہے، اب یہ جب جا رہے تھے تو آپ کی قوم آپ پر ہنسنے لگی، وہ بے ایمان لوگ اللہ کے نبی پر ہنسنے لگے کہ کیا مصیبت آ گئی ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے شہر والو، میں تم سے جدا ہوتا ہوں، اور یہ حکم مجھ کو میرے رب عز و جل نے دیا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل فرمائے گا۔ یہ فرمان حضرت شعیب نے جب اپنی قوم کو سنایا، اس کے بعد آپ چل پڑے، تقریباً 3 کوس کے فاصلے پر نکل گئے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے خبر دی کہ کل صبح تمہاری قوم پر عذاب الہی نازل ہوگا۔ جب صبح ہوئی، حضرت شعیب علیہ السلام عبادت الہی میں مشغول ہو گئے، تو جتنی قوم کفار کی تھی وہ سب اپنے اپنے گھروں میں سوئے تھے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کے حکم سے ایک ایسی چیخ ماری کہ تمام کافر شہر میں ہلاک ہو گئے، یہاں تک کہ کوئی مویشی بھی نہ رہا، اور ایک ایسی آگ نمودار ہوئی کہ تمام لاشوں کو جلا گئی۔ اس عذاب الہی کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے دربار الہی میں التجا کی کہ میرے پروردگار، میں کہاں جاؤں، کس جگہ رہوں؟ غیب سے ندا آئی کہ میرے پیغمبر، تم اپنے گھروں میں جا کر رہو۔ یہ حکم الہی سن کر حضرت شعیب اپنی ساری قوم جو آپ پر ایمان لا چکی تھی اس کے ہمراہ ان سب کو لے کر شہر میں آئے، اور دیکھا کہ وہ لوگ سارے جل بھن کر خاک ہو چکے ہیں۔ اب یہاں سوچنے کی بات ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو بدفعلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا،
حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو کم ناپنے تولنے کی وجہ سے عذاب دیا گیا، کئی انبیاء علیہ السلام کی قوموں کو عذاب دیا گیا، مگر میں اور آپ سوچیں کہ آج ہمارے تاجر، کیا آج ہمارے مسلمان صحیح طریقے سے تجارت کر رہے ہیں؟ کیا وہ آج صحیح ناپ تول کر رہے ہیں، اپنا سودا بیچ رہے ہیں تو کہیں کسی کو دھوکہ تو نہیں دے رہے؟ ذرا سوچیں، وہ ایک غلطی کرتے ان پر عذاب آ جاتا۔ ہم روزانہ کتنی غلطیاں کرتے ہیں، یقیناً یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہے ہم پر، ان کی نظر عنایت اور ان کی برکت کی وجہ سے ہم پر عذاب نہیں آتا، مگر ایک دن ہوگا جس دن ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ آج ملاوٹ کرنے والے سوچیں، ارے اتنے نیچے گر جاتے ہیں اپنے عقیدے اور اپنے ایمان سے کہ دوائیوں میں ملاوٹ، اناج میں ملاوٹ، کھانے پینے میں ملاوٹ۔ میں اس نبی علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ کر آپ کو عرض کر رہا ہوں، خدا را اپنی آخرت کی فکر کیجئے کہ ناپ تول میں کمی کرنا، تجارت میں ملاوٹ کرنا، جھوٹ بولنا، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ ہم پیارے آقا کے امتی ہیں، آج اس قوم پر تو عذاب آ گیا، لیکن ہمیں کہیں قیامت کے دن پکڑ کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔